صحیحہ کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جو فرض نماز کی کیفیت ہے نا، اس کے حوالے سے آج ہم نے دیکھنا ہے اپنے تھوڑے سے اس مختصر سے وقت میں۔ مسند احمد شریف کی حدیث پاک ہے، نمبر ہے 2345 اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، آپ فرماتی ہیں، کانا اولا مفتوردا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ رکعتان الا المغرب فإنها كانت ثلاثا ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الخضر وقر الصلاة على فردها الأول في السفر۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز شروع میں فرض کی گئی، یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ نام نہاد سکالر ٹائپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کی رکعتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ تو اس کی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں حکم ہے صرف کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، تفصیل جو ہے وہ ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے یا آپ کے قول سے ثابت ہے۔ اور ہمارے لیے صرف قرآن حجت نہیں، قرآن بھی حجت ہے، اور قرآن کے بعد ہمارے لیے جو چیز حجت ہے وہ ہے حدیث مصطفیٰ یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام صرف قرآن سے مکمل نہیں ہوتا، دین اسلام قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سنت متواترہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ شروع میں جو نماز فرض کی گئی وہ مغرب کے علاوہ دو رکعتیں تھیں، جو مکے میں آئی دو رکعتیں تھیں، مغرب کی 3 رکعتیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کی خدر میں 4 رکعتیں پوری کر دیں، اور پہلے فرض ہونے والی 2 رکعتوں کو سفر میں قائم رکھا۔ یعنی جو آپ سفر میں نماز ادا کرتے ہیں نا، پہلے حقیقت میں وہی نماز تھی جو سفر میں اور خدر میں تھی۔ پھر بعد میں کیا ہوا، سفر میں وہی قائم رہی اور خدر میں سوائے فجر کے 2 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شریف 2345 کا نمبر ہے، اور پھر مسند احمد شریف میں اس کا نمبر ہے 2410، اور صحیح بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 350۔ اس کے بعد صحیح بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 349 کہ یہ آئی کہاں سے نماز، اس کی تفصیل بھی حضور نے بخاری شریف میں بیان فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں جب آپ سفر پر گئے، سفر معراج۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا، سفر معراج سے اللہ کی بارگاہ سے واپس لوٹا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف نمبر ہے 349۔ تو آپ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں عمل میں 5، اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ میں نے پہلے 50 کہا ہے نا، اب میں ثواب 50 کا ہی دوں گا، لیکن اے محبوب آپ اب آ گئے، تو اس لیے آپ کے آنے کی وجہ سے میں آپ کی امت پر فرض جو ہے وہ 5 ہی کرتا ہوں، لیکن میری بارگاہ میں چونکہ میں نے کہہ دیا پہلے 50، تو اے محبوب جب میں ثواب دوں گا نا، جو بندہ یہ 5 پڑھے گا نا، پڑھے گا 5، میری بارگاہ سے ثواب 50 کا ملے گا۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، ابھی بھی زیادہ ہیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے، اب ہم یہ 5 ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہیں 5 نمازیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پہ لے کے آئے، اور اس کی کیفیت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ بیان فرما دی کہ مدینہ مکہ المکرمہ میں یہ جب آئی تھیں تو یہ جو 4 ہیں یہ 2 تھیں اور مغرب کی 3 ہی تھیں۔ تو بعد میں حدر سے مراد اقامت میں جب بندہ گھر میں مقیم ہوتا ہے تو پھر 2 کی 4 ہو گئی سوائے فجر کے۔ اسی حوالے سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو نمازیں فرض کی ہیں مجھے ان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا کیا مجھ پر ان سے پہلے یا ان کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس بندے نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ ان میں سے کسی چیز کی زیادتی کروں گا، نہ ان میں کوئی چیز کم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شریف حدیث کا نمبر ہے 1002 اور السلسلۃ الصحیحہ وہاں پر حدیث کا نمبر ہے 544 544۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز فرض ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر نماز میں اس کی مثل اضافہ کر دیا گیا سوائے مغرب کی نماز کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر بناتی ہے، اور فجر کے اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے کیونکہ مغرب دن کی وتر نماز ہے۔ مغرب جو ہے یہ دن کے وتر نماز ہے، یہ ام المومنین فرما رہی ہیں، اور صبح کی نماز لمبی قرات سے پڑھی جاتی ہے، اور جب آپ سفر میں جاتے تو پہلے کی طرح 2 رکعت نماز پڑھتے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث کا نمبر ہے 596۔ حضرت عبد الرحمن بن معاویہ بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ میں نے کندہ نامی ایک آدمی سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک انصاری صحابی نے مجھے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فرض نماز میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفل نماز سے اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اب میں نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث وہ پڑھی ہے جس میں ام المومنین فرماتی ہیں پہلے 2 تھیں، بعد میں مدینہ المنورہ کے اندر جب حضور تشریف لائے تو 2 4 ہو گئی سوائے فجر کے، اور سوائے مغرب کے مغرب وہی رہنے دی۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی نمازیں پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا فرض پڑھتے رہو۔ اس نے پوچھا کہ فرضوں کے علاوہ کوئی؟ تو آپ نے فرمایا
بس یہی پانچ وقت کے فرض ہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہ فرضوں میں کمی کروں گا نہ ان پر زیادتی کروں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ سچا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ مطلب کیا نکلا ان تینوں حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ایک آدمی 5 وقت کے صرف فرض پڑھتا ہے نا تو فرض وہ ادا کر رہا ہے، باقی رہ گی بات ان سنتوں کی جو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو ان سنتوں کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے مسند احمد شریف میں کہ وہ آدمی جو فرضوں کے ساتھ یہ سنتیں ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اس کے فرض پورے نہیں ہو رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس کے جو نفل ہے نا، سنتوں کا اصل بنیادی جو چیز ہے وہ اصل میں وہ نفل ہی ہیں۔ حضور نبی کریم نوافل ادا کرتے تھے تو آپ چونکہ کرتے تھے، آپ نے جو نفل ادا کیے ہمارے لیے وہ نفل سنت بن گئے، حقیقت میں وہ نفل ہی ہیں لیکن آپ کے ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے سنت بن گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس کے فرضوں میں سے کچھ کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے جو نوافل وغیرہ یعنی سنتیں وغیرہ پڑھی ہیں ان کو گن کے اس کے فرضوں کو پورا کر دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، جس نے عمدن اسے ترک کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اٹھ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے سے بری کر دیتا ہے جو بندہ فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، مشکات شریف میں اس کا نمبر ہے 580۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک مسند احمد حدیث کا نمبر ہے 2033 اور دوسری حدیث کا نمبر ہے 2032۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ یہ کون کون سی ہیں؟ 4 سنتیں زور سے پہلے، 2 سنتیں زور کے بعد، 4 اور 2 6، پھر 2 سنتیں عشاء کے بعد، 6 اور 2 8، اور 2 سنتیں فجر کی نماز سے پہلے وہ 10، اور 2 سنتیں جو ہیں وہ زور کی نماز کے فرضوں کے بعد، 4 پہلے ہیں نا، 2 فرضوں کے زور کے بعد ہیں، یہ 12 رکعتیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل بنانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ جو کہ زوجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ام المومنین ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعات یعنی سنت موقدہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ سنن نسائی شریف حدیث کا نمبر ہے 1800۔ وہ جو حدیث پاک پڑھی تھی وہ تھا نمبر 2032 مسند احمد شریف میں۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی ایک دن میں 12 رکعت زور سے پہلے 4، بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 یہ رکعتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اب یہ سنتیں ادا کہاں کرنی چاہیے؟ جہاں بھی کرے گا ادا تو ہو جائیں گی، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں اور مسجد میں نماز کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو دیکھتا تو ہے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، لیکن مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے سوائے فرض نماز کے۔ یعنی فرض نماز آپ مسجد میں ادا کرتے تھے اور سنتیں اپنے گھر میں پڑھنا پسند فرماتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں بھی مصلی بچھا کے کچھ نہ کچھ سنتیں نفل پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شریف حدیث کا نمبر ہے 2041۔ خالد نے حضرت عبداللہ بن شفیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں سوال کیا۔ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ام المومنین سے حضور کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر گھر سے نکلتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر گھر واپس آتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اور جو آپ نے معمول کے مطابق بلا ناغا جو نوافل پڑھے ہیں وہ سنت موقدہ بن گئے امت کے لیے۔ تو یہ آپ نے فرمایا ام المومنین نے کہ 4 فرض پڑھانے کے بعد پھر گھر آتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعتیں ادا فرماتے اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر گھر آتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھاتے، اور پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر گھر آتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ کیا سیکھا آج ہم نے احادیث کی روشنی میں؟ ایک تو ہم نے 5 نمازیں سیکھیں کہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں، جو کہاں سے ثابت ہیں؟ حدیث سے ثابت ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہاں فرض ہوئیں؟ باقی ساری عبادتیں زمین پر آئیں، نماز دینے کے لیے رب نے محبوب کو عرشوں پہ بلا لیا، یہ عرشوں سے آئی نماز۔ اور تیسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ فرض نماز بندہ اگر ادا کرتا رہے اور کوئی ناغہ نہ ہو تو وہ بندہ جو ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ چوتھی چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ فرضوں کے علاوہ اگر وہ بندہ 12 رکعتیں ادا کرے، یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جو سنت موقدہ ہیں 5 وقتوں میں، تو اس بندے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر مال کی خوشخبری دی ہے۔ اور اگلی جو حدیث پاک ہے جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ کچھ نمازیں سنتیں یا نوافل ہمیں اپنے گھر میں بھی ادا کرنے چاہیے، تاکہ گھروں میں نمازیں پڑھیں گے تو گھروں میں برکت ہوگی، اور جو ہمارے گھر ہیں وہ قبرستان کا نقشہ پیش نہیں کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلامی عبادات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔